ویری لانگ ٹائم کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ امبیسیز وغیرہ بند تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا اب میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا یو ایس اے کے ویزے کے لیے، جو کہ ابھی جو ہے نا وہ مجھے ویزا ملا ہے۔ آج ہے 4 نومبر، میرا فرسٹ نومبر جو ہے نا وہ 2021 کو ویزے کے لیے انٹرویو تھا، اور جو کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے انٹرویو دیا اور میرا الحمدللہ ویزا لگ گیا۔ تو میں تھوڑا سا اس ویڈیو کے اندر آپ کو ویزا کے پروسیجر کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو سے فرینڈس میرے سے پوچھے تھے کہ ویزا کیسے لینا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کی فیس کتنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو کون سی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، ایز ویل ایز آپ کو انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں۔ کیونکہ میں نے بہت سارے کنٹریز کے ویزاز کے لیے اپلائی کیے، صرف ایک ہی ایسا کنٹری ہے جس میں انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں۔ نارملی جو ہے نا مطلب یورپ، شنجن، یو کے، آسٹریلیا، کسی میں بھی نارملی انٹرویو کے لیے نہیں بلاتے، لیکن جو یہ یو ایس اے کا جو ویزا ہے وہ زیادہ تر انٹرویو کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اینی ہو، اگر آپ نے یو ایس اے کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے یا بزنس ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، جہاں سے جا کے آپ کو DS-160 کا فارم فل کرنا ہے۔ اب DS-160 کے فارم کے اندر آپ نے تمام اپنی انفارمیشن دینی ہے، اپنے کام کے بارے میں، پریویس جاب کے بارے میں، ایکسپیکٹڈ انکم کے بارے میں، آپ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے، آپ کو بتانا ہے اپنا پرپس کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، اور یہ ساری کے ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کو DS-160 کے اندر فل کرنی ہے۔ اینی ہو along with that ٹریول ہسٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو اپنی ٹریول ہسٹری بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر فل کرنی ہے۔ تو میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، تقریباً جو ہے نا 600 سے 700 ریال، 650 ریال تقریباً اس کے ویزا کی فیس ہے۔ آپ فرسٹ نمبر پہ DS-160 کا فارم فل کریں گے، سیکنڈ نمبر پہ آپ جا کے جو ہے نا اس کی بینک میں پیمنٹ کریں گے، اور بینک میں پیمنٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے جا کے اس کی اپوائنٹمنٹ بک کریں گے۔ تو جب میں نے اس کی اپوائنٹمنٹ بک کی تھی وہ تھی مارچ 2021۔ تو مارچ 2021 میں چونکہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز تھیں، ایمبیسیز میں ویزاز وغیرہ کی پروسیسنگ نہیں تھی ہو رہی، تو اس کی اپوائنٹمنٹ بہت عرصے کے بعد ملتی تھی۔ تو مجھے اپوائنٹمنٹ ملی 1 نومبر 2021 کی۔ تو اب 8 نومبر جو ہے نا اس کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ ریسٹرکشن لفٹ کر رہی ہے، اور ابھی جسٹ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا یو ایس اے کی گورنمنٹ دوسری ایمبیسیز کی طرح بہت زیادہ جو ہے نا فلیکسیبل ہے، سافٹ ہے ویزاز دینے کے اندر۔ اگر آپ کا کیس تھوڑا سا بھی اسٹرانگ ہے، آپ یو ایس اے کے ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کہ بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو یو ایس اے کا ویزا مل جائے۔ اینی ہاؤ اس سے پہلے میرا یو ایس اے کا ایک دفعہ ویزا اور لگا ہوا تھا 2014 کے اندر۔ تو میں چونکہ بہت سارے کنٹریز میں ٹریول کرتا رہتا ہوں، تو میں نے جو ہے نا پہلے یو ایس اے کا ویزا اپلائی کیا۔ یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرنے میں جو ہے نا اس نے کچھ میرے سے کویسچنس پوچھے، میں ویل پریپیئرڈ نہیں تھا، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، تو اس نے میرا ویزا ریفیوز کر دیا فرسٹ ٹائم 2014 کے اندر۔ اینی ہاؤ میں نے دوبارہ جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس کو فردر بہتر طریقے سے امپروو کر کے ایک یو ایس سی کے اندر جو ہے نا وہ سیمینار ہو رہا تھا، ایگزیبیشن ہو رہی تھی، اس کی جو ہے وہ ٹکٹ لے کے اپنے ڈاکومنٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے اسٹرانگ کر کے جو ہے وہ میں گیا، اور پھر جب جا کے میں ڈاکومنٹ سبمٹ کیا تو میرا ویزا لگ گیا۔ اینی ہاؤ اب میں نے دوبارہ ویزے کے لیے اپلائی کیا، کیونکہ 5 سال کا ویزا تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا۔ اب میں دوبارہ ویزے کے لیے اپلائی کیا تو جو ہے نا وہ الحمدللہ میرا ویزا لگ گیا۔ اب ویزا لگنے کے چونکہ اگر آپ کا پہلے سے ویزا لگا ہو تو تھوڑا سا چانس ہو جاتا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ رینیول ہے، تو رینیول ایزی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو رینیول کے کیس کے بارے میں بتاؤں گا، اور میں آپ کو جو ہے نا پہلے فرسٹ ٹائم ویزا لگا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو نارملی جو ہے جب آپ نے ویزے کے لیے فارم فل کرنا ہے DS-160، کوشش کریں کہ وہ فارم خود فل کریں، اس کے اندر انفارمیشن خود فل کریں، کوئی چیز فیک نہ ہو، ساری چیزیں جینوئن رکھیں، کوئی غلط بیانی نہ کریں، اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو۔ آپ کو آپ کا ٹور کا پرپس بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا وہ جو انٹرویور ہے اس کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کہ آیا کہ آپ جو انٹرویو ایکسپلین کا پرپس کہہ رہے ہیں، آیا کہ آپ اسی پرپس کے لیے جا رہے ہیں، دوسرا ہے کہ آپ کی ٹائز جو ہے نا آپ کی کرنٹ کنٹری میں کیسی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ۔ اگر آپ کی ٹائز اسٹرانگ ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، اور آپ فیئر ہیں، ٹھیک ہے، تو موسٹلی جو ہے نا آپ کو کوئی ویزے کے لیے ریفیوز نہیں کرتا۔ تو فرسٹ ٹائم کے اوپر جو ہے نا چونکہ میرے سے کچھ ایسے کویسچن پوچھے گئے جس کا میں آنسر نہیں دے پایا، سیکنڈ ٹائم پہ جو ہے وہ میں ایک 4 لوگوں کا ڈیلیگیشن پلان کر کے ایک ایونٹ پہ جا رہا تھا، تو وہ اس لڑکی نے جو ہے نا میرے سے صرف 2 کویسچنس پوچھے ہیں۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو ہر ایک سے پوچھتے ہیں۔ اب جب آپ کیوں جا رہے ہیں اس میں اگر آپ چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، آپ کو پرپس کلیئر نہیں ہے،
تو پھر آپ کو جو ہے نا ریفیوزل کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا کویشچن وہ نارملی پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں یو ایس اے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا جو کویشچن نارملی ہوتا ہے کہ آپ کتنے دن کا اسٹے کریں گے. تیسرا جو نارملی کویشچن ہوتا ہے کہاں پہ جانا ہے. اب آپ کو اگر اپنے ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے, آپ کو اپنے پرپس کا پتہ ہے, آپ کو اپنی ڈیوریشن کا پتہ ہے, تو یہ چیزیں جو ان سی ہیں. میرے سے انٹرویو میں اس نے تقریباً یہی 3 چیزیں پوچھی ہیں. اس کے بعد اگر اس کو کسی چیز پہ ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ سے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس مانگ سکتے ہیں, آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ مانگ سکتے ہیں, آپ سے کمپنی کے ڈاکومنٹس مانگ سکتے ہیں. تو اگر آپ وہ ڈاکومنٹ دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہ یہ 3 کویشچنس پوچھے سب سے پہلے. اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن پوچھا کہ آپ کرنٹ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. تو نارملی اگر آپ کرنٹ کمپنی میں ذرا زیادہ لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو اس کی پاسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ شارٹ ٹائم کے لیے اس سے کام کر رہے ہیں, لائک 2-3 مہینے پہلے سے آپ نے نیولی کمپنی جوائن کیا, اس کی پاسبلٹی جو ہے نا کم ہو جاتی ہے. اگر آپ سعودی عربیہ سے اپلائی کر رہے ہیں, سعودی عرب میں آپ کی فیملی ہے, تو آپ کی ٹائز کو اسٹرانگ کرتا ہے. اور سعودی عرب میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور کافی لمبے عرصے سے جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ٹائز کو اسٹرانگ کرتا ہے. اب آپ کے بینک میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جتنے آپ کے پیسے ہیں اور جو آپ کی منتھلی انکم ہے. نارملی کچھ لوگ پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور وہ نکلوا لیتے ہیں, وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. ایکچولی میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشنز کتنی ہو رہی ہیں. ایکچولی میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو سیلری کی مد میں, یا اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی ارننگ کتنی ہے, اس کی مد میں کتنے پیسے آ رہے ہیں, وہ چیز میٹر کرتی ہے. اینی ہاؤ میرے ساتھ انٹرویو میں اس نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگا, میرا کوئی ڈاکومنٹ نہیں چیک کیا. اس نے یہ پوچھا آپ کی ٹریول ہسٹری کتنی ہے. اس نے کہا کہ آپ بہت ساری دفعہ جو ہے نا وہ ٹریول کرتے رہے یورپ میں, کیوں جاتے رہے. میں نے کہا ٹورزم کے لیے. تو آپ کو ایک چیز سب سے پہلے کلیئر کرنی ہے, آپ کی ٹائز, آپ کی جو ہے پرپس. سب سے پہلے پرپز ہے, پھر آپ کی ٹائز ہے, اور اس کے بعد 3rd نمبر کے اوپر جو ہے نا آپ کی ٹریول ہسٹری بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اگر آپ ٹریولر ہیں, اگر آپ ٹورزم کرنے کے لیے یو ایس اے جا رہے ہیں, تو یو ایس اے سے پہلے آپ کی کچھ اگر ٹریول ہسٹری ہے, 4-5-6 کنٹریز میں آپ نے وزٹ کیا, لائک یو کے میں, لائک یورپ کے اندر, لائک آپ نے 4-5 اور کنٹریز وزٹ کیے ہیں, تو آپ کو ویزا ملنے کی پاسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے بھی یو ایس اے کے لیے اپلائی کرنا ہے, آپ کے پاس بہتر پراپر جاب ہے یو اے میں یا سعودی عربیہ میں یا کسی بھی جی سی سی کنٹری میں, یا آپ کے پاس پاکستان میں ہے, آپ کے پاس پرپز آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, ڈیسٹینیشن کلیئر ہونا چاہیے, نمبر آف ڈیز کا آپ کے کلیئر ہونے چاہیے, آپ کی ٹائز فیملی سے ریلیٹڈ اور جاب سے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس فائنینشیلی اماؤنٹ ہونی چاہیے, اور آپ کی ٹریول ہسٹری اس چیز کو پروو کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ واقعی ایک ٹریولر ہیں, آپ کسی جگہ پہ جا کے واپس جائیں گے. جو نارملی جو لوگ 2-3-4 کنٹریز میں جا کے واپس آ جائیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جا کے نارملی بھاگنے والا بندہ ہے, تو ایک ٹرسٹ لیول بلڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے سچویشن میں آپ کو ویزا کافی ایزیلی مل جاتا ہے. یعنی الحمدللہ مجھے نومبر 2021 سے لے کے تو نومبر 2026 تک کا ویزا الحمدللہ جو ہے نا وہ یو ایس اے کا مل گیا. 5 سال کے اندر میں کسی بھی ٹائم پہ جو ہے نا وہ یو ایس اے ملٹیپل ٹائم وزٹ کر سکتا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ, آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کہ آپ جو ہے وہ بھی ویزا کے لیے اپلائی کریں یو ایس اے کے لیے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھیں, میں آئی ول بی ویری مچ ہیپی اینڈ گلیڈ ٹو ہیلپ یو, ٹو گائیڈ یو ہاؤ ٹو گیٹ دا یو ایس اے ویزا. اور آپ کو کوئی بھی چیلنج ہے, کوئی بھی ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ چاہیے تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا. اور میری خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور یو ایس اے کا ویزا حاصل کریں. تو کیپ ان ٹچ, تھینک یو ویری مچ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. تھینک یو ویری مچ.